السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل قرآن اینڈ احدیت میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اور بیل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شروع کرتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کی شرمگاہیں بظاہر ہونے لگی اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گر گڑا کر مانگی، اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ
चनाचा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह मियाँ ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम इसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा इसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को जुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे। खूब जी लगाकर हज़रत अल्लाह की इबादत करते इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत ज़्यादा बड़ी, जो कि जिनमें से 40 का ज़िक्र किया गया है, जो कि हज़रत हवा के 20 मरतबा उम्मीद से होने पर हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलवाए जाने के बाद हज़रत आदम और हज़रत हवा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ अपनी सज़ा काटने लगे। कहा जाता है कि हज़रत आदम की 40 औलादों का ज़िक्र हुआ है, जो हज़रत हवा के 20 मरतबा उम्मीद से पैदा हुए थे। इनमें से सबसे पहले काबिल और इसकी बहन अक्लीमा भी थी। काबिल ने अपनी बहन हाबिल का कत्ल किया था। ये दुनिया का पहला कत्ल था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो इब्लीस काबिल के पास आया और कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाबिल की शहादत का बहुत दुख था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद काबिल और हाबिल के बारे में बताऊंगी और हमारे दूसरे नबी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह सबका मेहमान है। अल्लाह सबको हदायत का राह दिखाए और शैतान की गुमराही से हम सबको महफूज रखे।